اور انہی 5 راتوں اور 40 گھنٹوں میں ہمیں انشاءاللہ العزیز شب قدر ملے گی، تو آپ کے ہزاروں سالوں کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب جب ہزاروں سال کے مسائل حل ہوں گے تو اس میں آپ کے دنیا کے مسائل نہیں حل ہوں گے، آپ کے آخرت کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بندو، اس سے زیادہ کیا امید ہوگی، اس سے زیادہ کیا اللہ تعالیٰ کی شفقت ہوگی، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہم جیسے گناہ گاروں سے محبت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو یہ فرما رہے ہیں، اے میرے بندو، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اس علم اور عمل کے درمیان میں جو مسنگ لنک ہے، جس کی وجہ سے ہمارا علم عمل نہیں بنتا، وہ ہے ہمارا یقین۔ ہم سب اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی زندگی میں کسی نہ کسی موقع پر کسی نہ کسی حد تک انسیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، اور ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے مال سے، اولاد سے۔ تو آج کے زمانے میں آپ دیکھیں، اگر آپ کے پاس مال ہو، آپ کے پاس اچھی اولاد ہو، تو آپ سکسیسفل لائف اسی کو کہتے ہو۔ جو ہمارا ازلی دشمن ہے، جس کو ہم یوزلی زیادہ ویلیو نہیں دیتے کیونکہ الفاظ ہم نے بار بار سنے ہوتے ہیں، تو ہم اس کو جینوئنلی وہ ویلیو یا وہ مقام نہیں دیتے جتنا کہ ایک دشمن کا ہونا چاہیے، اور دشمن ہے شیطان۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت بہت احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا بے حساب شکر ہے، اس ذات کا جس نے ہمیں اس سال پھر ایک دفعہ رمضان المبارک میں آنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور یہ اتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم اس پہ جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ رمضان کے فضائل کے بارے میں، رمضان کے نعمتوں کے بارے میں ہم نے بہت ساری چیزیں سنی ہوئی ہیں۔ ہم اپنے علماء سے سنتے ہیں، اپنی مساجد میں جب رمضان آنے والا ہوتا ہے تو عموماً ہمارے جتنے بھی علماء اکرام ہیں وہ رمضان کے فضائل کے اوپر ہمیں تیار کرتے ہیں۔ اس ساری تیاری کے بعد جب رمضان شروع ہو گیا تو اب ہمیں کیا چیزوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، ہمارا گول کیا ہونا چاہیے۔ ہمارا گول جو ہے وہ سمپل 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو، اللہ سے اللہ کے لیے مانگیں، اللہ کی محبت، اللہ کا عشق اور اس کے حصول کی دعا کریں، اور جب اس رمضان کے خاتمے پہ پہنچیں تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر، توبہ کر کر رمضان سے باہر آئیں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہمیں، جس طرح بھی میں نے بتایا، بہت ساری چیزوں کا علم ہے۔ وہ علم جو ہے وہ ہمیں آج کی جو سائنٹیفک ایجادات ہیں اس کی وجہ سے اس میں بہت زیادہ آسانی ہو گئی ہے۔ ہمارے پاس موبائل ہیں، ہمارے پاس کمپیوٹرز ہیں، انٹرنیٹ ہے، اس کی وجہ سے ہر چیز اب ہماری فنگر ٹپ پر ہے۔ ہمارے پاس قرآن پاک موبائل میں مل جاتا ہے، احادیث کی بکس ہمارے پاس ہیں، مسائل کے متعلق ساری چیزیں ہمیں اپنے موبائل سے، انٹرنیٹ سے، سوشل میڈیا سے، بہت ساری جگہوں سے مل جاتی ہیں۔ پھر ہمارے پاس ہمارے علماء اکرام بھی ہیں جو ہماری مساجد کے اندر ان چیزوں کو ہمیں بتاتے رہتے ہیں۔ اب ہم سب کے پاس علم ہے، لیکن عمل میں بہت شدید کمی آ گئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ جتنا ہمارے پاس علم ہے اتنا ہمارا عمل نہیں ہے۔ اس علم اور عمل کے درمیان میں جو مسنگ لنک ہے، جس کی وجہ سے ہمارا علم عمل نہیں بنتا، وہ ہے ہمارا یقین، وہ ہے ہمارا ٹرسٹ، وہ ہے ہمارا بلیف اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی باتوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی پورا انسٹرکشن مینول اس سکسیسفل زندگی گزارنے کا اور آخرت میں ابدی کامیابی کا قرآن پاک کی صورت میں ہمیں دے دیا۔ وہ انسٹرکشن سیٹ ہمارے پاس ہے، اس میں ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے۔
ہمارے مسائل کا حل بھی اسی میں ہی ہے، اس دنیا میں کامیابی کا ذریعہ اور طریقہ بھی اسی میں لکھا ہوا ہے، اور ان سب چیزوں کو ہمارے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیمانسٹریٹ کر کے ہمیں بتایا، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، اور صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل کر کے بتایا۔ ان سب چیزوں کے باوجود، جس طرح میں نے ابھی کہا کہ ہمارا جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ علم اور عمل کے درمیان میں وہ ہے ہمارا یقین، ٹرسٹ۔ کس پر؟ اللہ تعالیٰ پر۔ ہم جانے انجانے میں جو ٹرسٹ کرتے ہیں، انفارچونیٹلی ہارورڈ پہ، ییل کی ریسرچ پہ کرتے ہیں، ہم ان کے بزنس ماڈلز کو پڑھتے ہیں، ہم انہی سے اخلاقیات لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہی سے مسائل کا حل لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جب ہم ان سے یہ ساری چیزیں لینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ان آل کیسز جتنی بھی ریسرچ ہے وہ انسان نے کی ہے، اپنے دماغ سے کی ہے، اور دماغ کی جتنی بھی سوچ ہے وہ ایک حد پہ جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ آج سے 1000 سال پہلے کا انسان اور آج کا انسان کے علم میں بہت سارا اضافہ ہو گیا، عقل میں بھی ایک طرح سے کافی اضافہ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی عقل لمیٹڈ ہے اور اس ایک خاص حد سے زیادہ نہیں جا سکتی ہے۔ تو ہمیں اپنی خالق کی، اپنے مالک کی بات ماننی چاہیے، جنہوں نے یہ پورا سسٹم، یہ کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے اور ہم انسانوں کو، اس سارے ایکو سسٹم کو بنایا ہے، اور اس ایکو سسٹم میں ہم نے رہنا کیسے ہے، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے، ہمارا دن رات کے عمل کیسے ہونے چاہیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائیں۔ تو جب ہمارا مینوفیکچرر، ہمارا خالق ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ کام ہمیں کرنے چاہیے اور یہ کام کرنے سے ہمیں فائدہ ہوگا، تو ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر انسانوں کی بنائی ہوئی ریسرچ پر چلے جائیں، ان کی بتائے ہوئے مینولز پہ چلے جائیں، ان کی بتائی ہوئی گائیڈ لائنز کو فالو کرنا شروع کر دیں، تو پھر یہ ہمارے مسائل کے نہ ختم ہونے کی وجہ ہے۔ اس کی بڑی مثال آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم سب اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی زندگی میں کسی نہ کسی موقع پر کسی نہ کسی حد تک انسیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، اور ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں آج کے زمانے میں، آج کی ہماری زندگیوں میں مسائل ہیں، رزق کے مسائل ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، ہمیں اولاد کے مسائل ہیں، ہمیں فیملی لائف سے ریلیٹڈ مسائل ہیں۔ تو یہ سارے مسائل کا حل ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اور ہم اس کا حل جہاں ڈھونڈتے ہیں وہاں وہ حل ہے نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی کہ مجھے کاروبار میں مسئلہ ہے، مجھے جاب میں مسئلہ ہے، تو مجھے یہ کام کر لینا چاہیے، اور مجھے وہ پلاننگ کر لینی چاہیے، اور مجھے ABCD جتنے بھی سٹیپس ہیں وہ لینے چاہیے، وہ بالکل لینے چاہیے اسباب کے درجے میں۔ لیکن اسباب کے درجے کے بعد اس کے اندر اثر، اس کے اندر جو اثر ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا ہے۔ اس کی ہماری پچھلی مجالس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو جب پیدا کیا تو انسان جو ہے وہ دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک ہمارا فزیکل جسم ہے، ایک ہماری روح ہے۔ اس کو آپ سمجھ لیں کہ ایک ہمارا ہارڈ ویئر ہے اور ایک ہمارا سافٹ ویئر ہے، ایک روح ہے، ایک جسم ہے۔ تو جسم کی ترقی، جسم کا سکون، جسم کی سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمیں اسی دنیا میں ملیں گی، لیکن روح سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، ہمارے سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ملیں گی، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے سے ملیں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے ہمیں ہماری روح کا سافٹ ویئر ٹھیک ہوگا۔ تو اسی طرح سے ہر عمل، اس کی ایک ظاہری شکل بھی ہے، ایک اس کی روحانی شکل بھی ہے، روح سمجھ لیں آپ۔ اگر ہم کوئی کاروبار کے لیے محنت کرتے ہیں تو ایک محنت کی شکل ہے اور ایک محنت کا اثر ہے۔
ہم یونیورسٹی جاتے ہیں، ہم پڑھنا چاہتے ہیں، تو پڑھنے کے لیے ہم ایک تو محنت کرتے ہیں تو اس کی شکل ہے، لیکن ایک اس کی روحانی شکل بھی ہے۔ تو اسی طرح جس طرح جسم ہمارا ایک فزیکل باڈی ہے، ایک روح ہے، اسی طرح سے ہر کام کی بھی ایک فزیکل شکل ہوتی ہے، ایک اس کی روحانی شکل ہوتی ہے، یا روح سمجھ لیں۔ تو اب روح اور جسم کا تعلق، سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کا تعلق آج ہمیں سمجھنا بہت آسان ہے، آج سائنس کی وجہ سے، کہ جب سافٹ ویئر میں کوئی چیز ٹھیک ہوتی ہے تو ہماری ہارڈ ویئر ٹھیک کام کرتا ہے، سافٹ ویئر میں گڑبڑ ہو جاتی ہے تو ہمارا ہارڈ ویئر خراب ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے آج کے زمانے میں بھی اگر ہمیں اپنی بھلائی چاہیے، ہمیں اپنے مسائل کا حل چاہیے، تو ہمیں اس انسٹرکشن مینول کو، اس سافٹ ویئر انسٹرکشنز کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا یہ ہے کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا، وہ تمہاری جان اور مال سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہیں باغات دے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں کہ آپ کے معافی مانگنے سے، آپ کے ایک انسٹرکشن پہ عمل کرنے سے، آپ کے فزیکل حالات، آپ کے اسباب وہ تبدیل ہو رہے ہیں۔ اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ اس کائنات کا خالق، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اگر اپنے رب سے معافی مانگو گے، سچی معافی، تو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ آپ پر آسمان سے بارشیں نازل فرمائے گا، وہ آپ کی مدد کرے گا مال سے اور اولاد سے، آپ کو باغات بھی دے گا، اور آپ کے لیے نہریں بھی جاری کرے گا۔ اس کو آج کے زمانے میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو باغ ہے، اور اس سے باغ کی جو گروتھ ہے، اس کی سسٹیننس ہے، اس کی ترقی ہے، وہ کس پہ آ رہی ہے؟ نہروں سے آ رہی ہے۔ نہر سے آپ کو اچھا پانی ملے گا، آپ کا باغ پھلے گا، پھولے گا۔ اسی طرح سے آپ اپنے کاروبار کو لے لیں، آپ کا کاروبار ہے تو اس کاروبار کے ترقی کرنے کے لیے، اس کاروبار کی بڑھوتری کے لیے بھی کچھ اسباب چاہیے ہوں گے، وہ اسباب بھی اللہ تعالیٰ ہی دیں گے۔ جس طرح سے یہاں پہ فرمایا، نہروں کی اگزامپل دی، باغات کی اگزامپل دی، بارشوں کی اگزامپل دی، تو یہ اگزامپل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارا رزق کا سبب ہے وہ بڑھے گا، اور اس کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کریں گے۔ اسی طرح سے جو ہمارا کاروبار ہے، ہماری جو نوکری ہے، ہمارے جو گھر کے حالات ہیں، اس میں بھی بہتری ہوگی، اس میں بھی ترقیاں آئیں گی، اس میں بھی کامیابیاں اللہ تعالیٰ دیں گے، اور اس کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے مال سے، اولاد سے۔ تو آج کے زمانے میں آپ دیکھیں، اگر آپ کے پاس مال ہو، آپ کے پاس اچھی اولاد ہو، تو آپ سکسیسفل لائف اسی کو کہتے ہیں ہم لوگ۔ تو سکسیس کہاں سے مل رہی ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے سے۔ اب آپ سافٹ ویئر ٹھیک کریں، آپ کا ہارڈ ویئر ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے انسٹرکشن سیٹ پہ عمل کریں، آپ کے اسباب میں بہتری آ جائے گی۔ تو آج ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اگر ہم اپنے اسباب میں بہتری چاہتے ہیں، اپنے جان و مال میں بہتری چاہتے ہیں، اپنے کاروبار میں بہتری چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ وہ کریں جو خالق کائنات نے، ہمارے مالک نے ہمیں بتایا ہے، نہ کہ ہارورڈ اور ییل نے بتایا ہے۔ وہ ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور معافی مانگنے کے بعد اس معافی پر اور توبہ پر قائم رہنے کی پوری کوشش کریں۔ اگر توبہ ٹوٹ جاتی ہے پھر معافی مانگیں، پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے پھر معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں۔ اب جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اب ہمارے حالات بہتر ہوں گے تو جو ہمارا ازلی دشمن ہے، جس کو ہم یوزلی زیادہ ویلیو نہیں دیتے، کیونکہ الفاظ ہم نے بار بار سنے ہوتے ہیں، تو ہم اس کو جینوئنلی وہ ویلیو یا وہ مقام نہیں دیتے جتنا کہ ایک دشمن کا ہونا چاہیے، اور دشمن ہے شیطان۔
اب شیطان آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، تم نے تو بڑی غلطیاں کی ہیں، تم نے تو بڑے گناہ کیے ہیں، تمہاری تو کوئی معافی نہیں ہوگی، اور پھر وہ آپ کو ایک ایک کر کے آپ کی غلطیاں، آپ کی گناہ، آپ کی خامیاں آپ کو بتانا شروع کرتا ہے، آپ کو مایوسی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا قرآن پاک میں کہ شیطان جو ہے وہ آپ کو رزق کی کمی اور تنگی سے ڈراتا ہے، وہ آپ میں مایوسی پیدا کرتا ہے۔ تو آپ کے ذہن میں جو یہ ڈر پیدا ہوتے ہیں نا اپنے حالات کے بارے میں کہ میرے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، ہمارا رزق خراب ہو جائے گا اگر میں یہ کام کروں گا، اگر میں نے نیکی پہ آیا تو میری دنیا خراب ہو جائے گی، یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں، شیطان کے لائے ہوئے خیالات ہیں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ آپ کو ہاتھ پکڑ کے کوئی گناہ نہیں کرواتا۔ شیطان جو ہے وہ صرف آپ کے ذہن میں خیالات پیدا کرتا ہے، آپ کے ذہن میں وساوس ڈالتا ہے۔ تو یہ وسوسے اور یہ جو خیالات ہیں جو ایکچولی تو قلب میں ہوتے ہیں، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ چلیں آپ کے ذہن میں آئے اور آپ نے ان کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ میں جن حالات میں پھنس گیا ہوں، اگر میری جاب نہیں ہے تو پتہ نہیں ملے گی نہیں ملے گی، کاروبار میرا خراب ہو گیا ہے تو اب مجھے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا اس کاروبار کو ٹھیک کرنے کا۔ ہمارے یہاں بعض اوقات شادیوں کے مسائل ہیں گھروں میں، بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، تو وہ سب چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو وہ سب شیطان ان سارے مسائل کو ایگریویٹ کر دیتا ہے، ہمارے ذہن میں ان کو بڑھانا چڑھانا شروع کر دیتا ہے تاکہ ہم ڈپریشن کا شکار ہو جائیں، ہم مایوسی کا شکار ہو جائیں، جو اس کا جاب رول ہے۔ شیطان کا جاب رول یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے مایوس کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مایوس کبھی نہیں ہونا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا مایوسی کفر ہے، کیونکہ یہ آپ کو گناہ کی آخری حد تک لے جاتی ہے، آپ کو دنیا بھی خراب کرتی ہے، آپ کی آخرت بھی خراب کرتی ہے۔ اب سلوشن اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ معافی مانگو اور معافی پہ قائم رہو تو آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب جب آپ کے حالات ٹھیک ہونے لگیں گے تو شیطان جو آپ کا دشمن ہے، ہم سب کا دشمن ہے، وہ آئے گا اور کہے گا نہیں، تمہاری معافی نہیں ہو سکتی، کیونکہ تم نے تو گناہ ہی بہت کیے ہیں، تم نے تو پتہ نہیں کیا کیا غلطیاں کی ہوئی ہیں۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں تسلی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے سب گناہ معاف کر دے گا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اس میں دیکھیں کتنی امید ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اے میرے بندو، میرے بندو، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنائیت کیا کیا اظہار کریں گے کہ آپ کو، ہم جیسے گناہ گاروں کو، سب کو، یہ تو ایڈریس ہی آیت گناہ گاروں کو کر رہی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بندو۔ اس سے زیادہ کیا امید ہوگی، اس سے زیادہ کیا اللہ تعالیٰ کی شفقت ہوگی، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہم جیسے گناہ گاروں سے محبت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو یہ فرما رہے ہیں اے میرے بندو، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اور شیطان کا گول کیا ہے؟ آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے۔ رحمت سے مایوس کیسے کرے؟ آپ کے ذہن میں خیالات ڈالے، آپ کے قلب میں خیالات ڈالے کہ میں ان حالات سے نکل ہی نہیں سکتا، میرا کاروبار ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا، میں جاب میں ترقی نہیں کر سکتا، میں اپنی یونیورسٹی میں اچھے نمبر نہیں لا سکتا۔ کوئی بھی خیال جو آپ کو مایوسی کی طرف لے جائے وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور آپ کو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت یاد ہونی چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی گناہ کیا، زیادتی کی، جو بھی غلطیاں کی، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ تو اب جب شیطان نے آپ کو کہا کہ جی نہیں، آپ کی تو معافی نہیں ہے، آپ مایوسی کا شکار ہو جائیں، آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور خوشخبری سنا دی۔ تو اس میں نہ صرف اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس سے بھی بڑھ کر ایک ایسی عظیم ترین خوشخبری ہمیں بتائی کہ جس کا کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے۔
ہم سب لوگ عبادتیں کرتے ہیں رمضان کے اندر، رمضان کے باہر، تہجدیں پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جائیں، اور گناہ گار اور دوسرے لوگوں کو انفارچونیٹلی ہم گناہ گار سمجھتے ہیں۔ اگر ہم نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، تہجد کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دیتے ہیں، تو ہمیں عموماً اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، جس میں ہمارے عام طور پر بہن بھائی، رشتہ دار، کزنز، دوست شامل ہیں، وہ ہمیں لگتا ہے کہ اب یہ بڑے گناہ گار ہیں کیونکہ میں بڑا نیک ہو گیا ہوں۔ یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نیک اعمال کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم محبوب بندے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ ساری جو خوشخبریاں ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جنہوں نے کوئی غلطیاں کر لی ہیں، جنہوں نے کوئی نامناسب حرکتیں کر لی ہیں اپنی زندگی میں۔ ان سب کو ایڈریس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اگر تم لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے تو میں تمہیں بخشنے والا ہوں، میں تمہیں معاف کر دوں گا، کیونکہ مجھ سے بڑھ کے بخشنے والا کوئی نہیں۔ اینڈ دین نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سب اپنا محبوب رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بننے کے لیے بھی توبہ ہی شرط ہے، توبہ کرنے کی ہی ضرورت ہے، استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں بھی دن میں 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ اور آج ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں تسبیح کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں استغفار کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم استغفار کی تسبیح کیوں کریں؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا ہے، جو اب توبہ کرتا ہے، جو معافی مانگتا ہے، میں اس کے سارے معاملات ٹھیک کر دوں گا، گھر کے، جان کے، مال کے، کاروبار کے، رزق کے۔ اور پھر ہمیں شیطان کہتا ہے کہ نہیں یار، تسبیح کہاں سے ہوتی ہے، ہمیں توبہ کیوں کرنی ہے؟ توبہ تو دل کا معاملہ ہے، تو زبان سے کہیں گے تو دل سے ہوگی نا۔ تو استغفار کی تسبیح تو ابھی میں نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بتایا کہ میں 70 دفعہ دن میں استغفار کرتا ہوں۔ تو اس کی ایک الگ ڈیٹیل ہے، اس میں ہم بعد میں جائیں گے کسی اور ٹائم میں۔ تو اب آج جب ہم رمضان میں ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے رمضان میں اپنی رحمتوں کے، اپنی بخشش کے، اپنی معافی کے دروازے کھول دیے ہیں، ہمیں یہ عظیم الشان موقع دیا ہے اب کہ ہم اپنی تمام غلطیوں پہ توبہ کر لیں۔ اب اگر ہم رمضان میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پہ معافی مانگ لیں اور سچے دل سے معافی مانگیں اور اس پہ قائم رہنے کی پوری حتی الامکان کوشش کریں جو ہماری حد کے اندر ہے، اپنے معاملات کو، وہ کاروبار سے متعلق ہوں، وہ گھر بار سے متعلق ہوں، وہ رشتے ناتوں سے متعلق ہوں، اس کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق لے کے آ جائیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے سافٹ ویئر میں اگر ہم انسٹرکشن سیٹ پہ عمل کریں گے تو ہمارے اسباب بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو پہلا عشرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو آج جو پہلا عشرہ ہے، اگر ہم اپنی توبہ کرنا شروع کریں، استغفار کرنا شروع کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، تو اب پہلے عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ویسے ہی برس رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں ویسے ہی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ وہ تو عام دنوں میں تھا، رمضان میں تو اس کی جو اثرات ہیں، اس کے جو فوائد ہیں، وہ تو انفینٹلی ہائی ہو گئے، بے حساب بڑھ چکے ہیں۔ تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ آج اس رمضان کی گھڑیوں میں ہم سچی توبہ کریں۔ اس توبہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار کے، گھر کے، آل اولاد کے مسائل حل فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیں گے۔ اس سے زیادہ کیا چاہیے ہمیں؟ یہی ہمارا گول ہوتا ہے، اسی لیے ہم ساری محنتیں کرتے ہیں،
اسی لیے صبح سے لے کے رات تک محنتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں۔ اسباب ضرور اختیار کریں، بہترین کام کریں، ہارڈ ورک نہیں اسمارٹ ورک کریں، لیکن اس اسمارٹ ورک کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل میں ہمیشہ بسا کے رکھیں۔ اب رمضان میں یہ 30 دن تو اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں بھی جو آخری عشرے کی صرف 5 راتیں ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اور ان 5 راتوں میں بھی 40 گھنٹے، اگر میں ایک رات کو 8 گھنٹے کا سمجھوں تو تقریباً 40 گھنٹے ہیں ایسے جو اگر آپ نے صحیح سے گزار لیے، اللہ تعالیٰ کو اللہ اللہ تعالیٰ کی خالص رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خالص محبت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خالص عشق کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف بھی کر دیں گے، اور انہی 5 راتوں اور 40 گھنٹوں میں ہمیں انشاءاللہ العزیز شب قدر ملے گی، تو آپ کے ہزاروں سالوں کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب جب ہزاروں سال کے مسائل حل ہوں گے تو اس میں آپ کے دنیا کے مسائل نہیں حل ہوں گے، آپ کے آخرت کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو اتنا سیدھا کر دیں گے اس دنیا میں کہ آخرت میں بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بن جائیں گے، جنت الفردوس کے مستحق بن جائیں گے، نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کو عرش کا سایہ ملے گا، جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو بغیر حساب کے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ کیونکہ رمضان میں روزوں کا جس طرح سے ہے، تو جنت الفردوس میں ایک جو دروازہ ہے انٹرنس کا، وہ ہے ہی روزے داروں کے لیے۔ اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزے کی کتنی اہمیت ہے، کہ ایک دروازہ ڈیڈیکیٹڈلی روزے داروں کے لیے ہے۔ تو جو لوگ روزہ صحیح سے رکھیں گے وہ اس دروازے سے انٹر ہو جائیں گے۔ یعنی دروازے کا ایک مطلب آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ذریعہ ہے روزہ آپ کا جنت میں داخل ہونے کا۔ تو روزہ رکھنا کیسے ہے؟ آج کے معاملے میں شیطان تو قید ہو گیا ہے، نفس اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور اس نفس کو دوبارہ گمراہ کرنے کے لیے جو گیجٹس اور ٹولز جو ہیں وہ موجود ہیں، وہ ابھی بھی ہیں۔ ہمارے پاس موبائل ابھی بھی موجود ہے، ٹیلی ویژن بھی موجود ہے، اس طرح کی چیزیں موجود ہیں جو ہمارے ٹائم کو غلط جگہ پر استعمال کروا دیتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں ہم نے پوری کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنا سیکھیں، اپنے وقت کو ہر لا یعنی غیر منافع بخش چیز سے ہٹا دیں۔ آپ اپنی پڑھائی ضرور کریں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، بہت محنت سے پڑھیں، لیکن ساتھ میں قرآن پاک بھی پڑھیں، اپنی تسبیحات بھی کریں، اپنا مراقبہ بھی کریں۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو جاب کے ٹائم میں بالکل پوری محنت و دیانت سے جاب کا کام کریں، لیکن اس کے بعد جو ٹائم اللہ تعالیٰ کا ہے، جو فیملی کا ہے، اس کو دیں۔ تو یہ ہمیں رمضان المبارک اتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت میں ہم سچی توبہ کر لیں تو ہمارے جتنے مسائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ حل کر دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی جو کہا، جو سنا، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمارا علم ہے اس کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل بھی ایسا جو مقبول ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ صدق اللہ العظیم، آمین۔